اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب گناہگاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی اور وہ کس طرح اللہ سے منت سماجت کریں گے۔ مالک کل نے وہ حالت قرآن میں بیان کی ہے تاکہ اس لیے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن پاک میں یہ آیت بار بار آئی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مند لوگو عبرت حاصل کرو۔ بار بار اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی تو کیا کہیں گے؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے پروردگار تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، تاکہ ہم جائیں دوبارہ اچھے اعمال کریں گے۔ فِيمَا تَرَكْتُ، وہ جو دنیا میں ہم زندگی چھوڑ آئے تھے نا، اب دوبارہ بھیج، اب ہم دوبارہ جا کے نیک اعمال کریں گے۔ تو اللہ کیا ارشاد فرمائے گا؟ کلا، نہیں، ہرگز نہیں، نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ تمہارا منہ کا کلمہ ہے جو تم بار بار کہہ رہے ہو نا، اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، کلا، نہیں، ہرگز نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہاں ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، قیامت کے دن تک وہ پردہ رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن نہ آپس میں رشتہ داریاں رہیں گی، نہ اس دن ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے۔ یہ تو شروع کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، یعنی پہلا سور پھونکے جانے کے بعد 40 سال کے وقفے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور پہلے سور پھونکے جانے کے بعد اللہ رب العزت جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی ختم ہو جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا، اور پھر 40 سال کے عرصے میں کافر، منافق، مشرک قبر میں سو جائیں گے، سکون کی نیند۔ حالانکہ اس سے پہلے انہیں قبر میں عذاب ہوگا، مگر وہ 40 سال کا جو وقفہ ہوگا نا، پیریڈ ہوگا، ان میں انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ جب انہیں اس وقت اٹھایا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے، ہمیں ہماری آرام گاؤں سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، دیکھو وہ دن آ گیا ہے جس دن کی تصدیق انبیاء کرام کیا کرتے تھے اور اللہ کا وعدہ دلایا کرتے تھے۔ دیکھو وہ دن آ گیا، اٹھو تو صحیح، بات دیکھو تو صحیح۔ تو اس وقت تو کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں اور کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی، مگر جنت کے اندر سب پہچان لیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے متکئون علی الارائک، گاؤ تکیے جس طرح ہوتے ہیں نا، وہ ٹیک لگا کے، متکئون علی الارائک، تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک بندے کا منہ ادھر ہے تو ایک کا ادھر ہے، ایک دوسرے کو پیٹ، نہیں نہیں نہیں، آمنے سامنے ہوں گے۔ کسی کو پیٹ کرنا بھی کسی کی شان کے خلاف ہوتی ہے نا، تو جنت کے اندر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر قرآن نے وہ منظر بیان کیا، اب وہ دنیا کی باتیں پوچھیں گے، سناؤ بھائی دنیا میں کیسے رہی، کیا معاملات رہے۔ تو جنت میں جا کے ہر ایک اپنے سے حال احوال بھی پوچھے گا، یہاں کی باتیں بھی کرے گا، مگر اس سے پہلے جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، پھر وہاں کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔
یہ جو کہا گیا نا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، شوہر اپنی بیوی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بھائی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں تو ہر ایک کو اپنی نفسی نفسی نفسی، نفسی کا معنی یہ ہے نفسی یعنی میری جان میری جان میری جان میری جان، تو وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ مگر جب جنت میں پہنچ جائیں گے مومنین، وہ مومنین کو پہچانیں گے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد جہنم میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کافر بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تو کافر کیا کہیں گے؟ پروردگار یہ ہیں ہمارے امام، ائمہ کہا گیا ہے، ائمۃ الکفر یعنی کفر کے امام ہیں یہ ہمارے گنڈے یہی تھے، ہمارے سرگنا یہی تھے، یہ ہمیں چلاتے تھے، تو انہیں عذاب دے، انہیں ڈبل عذاب دے۔ قالوا لا مرحبا بہم، تو جو جہنمیوں میں لے کے جائیں گے ان کے پیشوا کہیں گے ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے جہنم میں آنے کے لیے، وہ کہیں گے تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے۔ اب وہ جہنم میں جھگڑا کریں گے۔ متبعین کہیں گے مالک ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اور جو پیشوا ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا تم گمراہ ہو جاؤ۔ اور قرآن میں مفسرین نے بڑی کمال کی بات کی ہے، وہ جو پیشوا ہوں گے نا وہ کہیں گے دیکھو تم یہ جو کہہ رہے ہو نا اللہ میں ڈبل عذاب دے، ہمیں ڈبل عذاب کیوں دے؟ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، ہم تمہیں گمراہ اس وقت کرتے اگر تم کلمہ پڑھ چکے ہوتے، پھر تمہیں گمراہ کرتے تب کہلاتا کہ ہم نے گمراہ کیا ہے، تم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، ہم نے تمہیں کہاں سے ڈبل گمراہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا دونوں کے لیے عذاب ہے۔ مٹی کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، جبھی تو کہا گیا نا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، پتھروں سے یہ معبود ہی ہیں، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو جنت میں جان پہچان ہوگی۔ ابھی ایک عالم دین، بڑے معتبر عالم دین، ان سے میں نے یہ حکایت سنی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں بلکہ حشر کے دن ہر ایک بندہ اپنا سفارشی ڈھونڈے گا نا، کوئی میری سفارش کرے، تو وہ عالم دین کہہ رہے تھے، میں نے یہ روایت حکایت پڑھی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ ایک امام وقت کے عالم کے پاس آئے گا اور کہے گا حضرت میری بھی سفارش کرواؤ، کہ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، کہ جناب یاد کرو فلاں وقت میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، آپ میری سفارش کرواؤ، آپ میری سفارش کرواؤ۔ تو جنت میں تو جان پہچان ہوگی جنتیوں کی، اور جہنم میں جہنمیوں کی ہوگی، مگر حشر کے دن فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی سے سلام کلام بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، دیکھو بھائی ادھر جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ تو ہو گیا کامیاب، یہ اللہ خود فرما رہا ہے، فاولئک هم الکافرون فاولئک هم المفلحون، وہ تو ہو گئے کامیاب۔ پہلے پارے کے شروع میں نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب ہیں۔ کون سے؟ وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الف لام میم سے لے کر یہاں تک یہ جتنی بھی صفات بیان کی گئی، جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون، یہ تو ہے کامیاب۔ تو فرمایا کہ جن کے اعمال ہوں گے وزنی وہ تو ہو گئے کامیاب، وہ تو پھر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا منظر بیان کیا کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ خوشی کے مارے کیا کہے گا، فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ذرا پڑھو تو صحیح میرا نام اعمال تو پڑھو، لو جی جناب میں تو کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں نے گمان کیا تھا میرے رب مجھے میرا نام اعمال تھمائے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جنتی جنت عالی شان جنت، رب کی رضا ہے، رب کی خوشنودی ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ جس کو ملے گا الٹے ہاتھ میں کہے گا یقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے مجھے میرا نام اعمال ملتا ہی نہ،
میری زندگی نے دنیا میں موت نے خاتمہ کر دیا ہوتا آج میں اٹھایا نہیں جاتا, مجھے نام عمل ملا کیوں ہے؟ اور پھر یہ منظر بھی بیان کیا, جسے نام عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا الٹا ہاتھ پیچھے گدی کے پاس سے باندھ دیا جائے گا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نام عمل. تو فرمایا کہ ومن خفت موازینہ, اور جن کے اعمال ہوں گے ہلکے, فاولئک الذین خسروا انفسہم, یہ لوگ تو ہیں بھی خسارے والے, فی جہنم, جہنم میں خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, تلفح وجوہہم النار, اور آگ لپک لپک کر ان کے منہ پہ جا کے پڑے گی, وہم فیہا کالحون, اور جہنم میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے, منہ چڑھائے ہوئے لپک لپک کے, جس طرح پیٹرول کو مٹی کے تیل کو آگے سے فوراً لپکتی ہے ایسے جہنم ان کو پکڑے گی. اور سورۃ نبا کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے, ان جہنم کانت مرصادا. یہ آیت جب میں نے پڑھی تو اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ نے جہنم کی ایک صفت بیان کی ہے, ان جہنم کانت مرصادا. جہنم جو ہے وہ جس طرح ایک شکاری نہیں شکار کی تلاش میں بیٹھا ہوتا, کہا جہنم بھی یوں لپک لپک کے اپنے جھنڈوں کو پکڑے گی. ان جہنم کانت مرصادا. اللہ اکبر. اور پھر آگے فرمایا, اب اللہ ان سے کہے گا, الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا تم پر قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ کیا تمہیں ممبر و محراب سے سنایا نہیں جاتا تھا؟ فکنتم بہا تکذبون, اور تم انہیں جھٹلاتے تھے. تو کافر کیا کہیں گے, قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی, وکننا قوما ضالین, ہم گمراہ تھے, ہم بد مذہب تھے, بے دین تھے, ہماری بدبختی نے ہمیں ڈبو دیا ہے. اللہ کیا فرمائے گا, اب وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا, اے پروردگار اب ایسا کر تو ہمیں یہاں سے نکال دے, فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے, تو ہمیں نکال دے, دنیا میں جائیں, اگر پھر بھی ہم ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے. اور اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے, اگر ہم انہیں دوبارہ بھیج دیں وہ دوبارہ آ کے ویسا کریں گے. اگر ہم انہیں دوبارہ بھیج دیں تو دوبارہ آ کے ایسا کریں گے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اللہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ, ولا تکلمون, مجھ سے بات نہیں کرو. یہ ہے قرآن. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں مگن ہیں. قال اخسؤوا فیہا, دفع ہو جاؤ, دھتکارے ہوئے دور ہو جاؤ, ولا تکلمون, مجھ سے بات نہیں کرو. یہ دیکھیں رب کا کتنا غضب ہے, یہ مجھ سے بات نہیں کرو. اب یہ قرآن کا اسلوب ہے, جہاں منافقین کا کافرین کا ذکر آتا ہے پھر اللہ فوراً مومنین کا ذکر کرتا ہے, جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے پھر اس کے فوراً بعد متصلاً جنت کا ذکر آتا ہے. اب آگے اللہ یہاں پر اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا انہ کان فریق من عبادی, بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا یقولون ربنا, اے پروردگار تو ہمارا رب ہے, آمنا, ہم ایمان لائے, فاغفر لنا, تو ہمیں کیا فرما, بخش دے, وارحمنا, تو ہم پر رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. یہ تو منافقین بات کی ہوئی. اب اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے. بدبختو, دنیا میں ایک ہمارا گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا مالک ہم تجھ پر ایمان لائے, تو ہماری بخشش فرما, تو ہم پر رحم فرما, اور تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ کیا فرمائے گا, فاتخذتموہم سخریہ, اور تم نے ہمارے ان بندوں کا مذاق اڑایا تھا جو یہ کہتے تھے نا اے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہماری بخشش فرما, تو ہی بہترین بخشش فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریہ, تم نے ان کا مذاق اڑایا. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان کے ساتھ شغل میلے کرتے رہے, تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے, اور تم ہمیں بھول گئے. اس سے مراد غریب صحابہ کرام, حضرت خباب, حضرت صہیب, حضرت بلال, یہ وہ حضرت عمار, یہ 4 صحابہ ہیں, یہ غریب صحابہ تھے. جب حضور کی بارگاہ میں آتے نا تو مشرکین کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنے سے دور کرو پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے, یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے, یہ غریب بھی بیٹھے ہوں ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے. اللہ نے قرآن میں کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور نہیں کرنا, یہ صبح شام آپ کے رب کو پکارتے ہیں. تو اللہ فرمایا تم ان کا مذاق اڑاتے رہے,
اللہ اکبر. اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, انی جزیتہم اليوم بما صبروا, ہم نے تو ان کو جزا دی جو انہوں نے صبر کیا, انہم هم الفائزون, آج تو وہ کامیاب ہیں. قرآن کا دیکھو کتنا کمال کی گفتگو نہیں ہے قرآن کی. تم ان کا مذاق اڑاتے تھے, وہ صبر کرتے تھے. جناب خباب ان کو اتنا مارا کرتے تھے اہل مکہ کہ ان کی پیٹھ پر کھڑے ہو جاتے تھے گرم پتھر رکھ کر, اور آپ کی پیٹھ جو ہے وہ آپ کی چربی پگھل جاتی تھی, اور آپ کی چربی پگھل کے مکے کی تپتی ریت کو ٹھنڈا کر دیتی تھی. اتنا مارتے تھے. اور ایک دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں بیٹھے تھے, حضور ٹیک لگا کرتے. خباب نے کہا حضور دعا نہیں کرتے ان بدبختوں کے خلاف, کتنا ہمیں مار رہے ہیں. تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا. اور میں خباب کہ تمہیں اگلے نبیوں کی کہانی نہ سناؤں, ان پر تو اس سے کئی گنا زیادہ ظلم کیا گیا. ان نبیوں کو پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں, ان کو جلتے ہوئے آگوں کے کڑاؤں میں ڈالا گیا, آرے کے ساتھ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, مگر انہوں نے تو ایمان سے پیچھے تو نہیں ہٹے. ان نبیوں کے اصحاب یہ کہا متا نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب آئے گی. تو اے میرے خباب تم نے وہ کہانیاں نہیں پڑھی ان کی. حضرت خباب فرماتے پھر میں نے سرکار سے نہیں کہا سرکار آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں. اچھا یہاں پر تو سورۃ مؤمنون کے اندر یہ, اور یہی جو ہے سورۃ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ صاد کے اندر, سورۃ صاد کے اندر اب یہ سارے جہنم میں پہنچ جائیں گے. اب ان کو وہاں پر بھی حضرت بلال نہیں بھولیں گے, جہنم میں پہنچنے کے بعد بھی نہیں بھولیں گے. کیا کہیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ما لنا قالوا ما لنا لا نرى رجالا, ہمیں کیا ہو گیا ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو, كنا نعدهم من الاشرار, جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے وہ کدھر ہیں. یعنی جہنم میں جانے کے بعد بھی اب پوچھ رہے وہ بلال صہیب خباب عمار وہ کدھر ہیں, ہم انہیں نہیں دیکھ رہے, وہ کدھر چلے گئے. اللہ اکبر. یہاں یہ کہہ رہے اور اللہ نے کیا فرمایا, وہ تو کامیاب ہو گئے, وہ تو کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ قرآن کی چند ایک آیتیں تھیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا. جناب ذوالقرنین آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بستی والے سارے جو ہے انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے مردوں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں, اور قبروں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں. قبروں کی صفائیاں کرتے ہیں, قبروں کی زیارت کرتے ہیں, اور وہیں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں. جناب ذوالقرنین نے فرمایا کہ جاؤ اس قوم کے سردار کو بلا کے لاؤ. تو ایک بندہ آیا کہ جناب آپ کو جناب ذوالقرنین بلا رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو بولو خدا کے ملیں. جناب ذوالقرنین آئے, فرمایا کہ تمہارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ مال و دولت ہے, کہ تمہیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے. تو اس قوم کا سردار کہتا ہے جناب یہ جو چیزیں ہیں ان سے کبھی بھی بندے کا جی نہیں بھرتا, ان چیزوں سے کبھی بندوں کا جی نہیں بھرتا. تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم نے گھروں کے اندر قبریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. تو اس قوم کا سردار کہتا ہے جناب اس لیے تاکہ یہ قبریں ہمیں اللہ کا خوف یاد دلاتی رہتی ہیں. قبریں سامنے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, یہیں بیٹھے رہتے ہیں, اللہ کا خوف یاد دلاتی رہتی ہیں. تو کہا کہ تم کھاتے پیتے گھاس پھوس ہو, نباتات چیزیں کھاتے ہو, اس کی کیا وجہ ہے. کہا جناب ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کے لیے آرام گاہ نہیں بنانا چاہتے, اپنے پیٹ کو جانوروں کے لیے اپنا چارہ گاہ نہیں بنانا چاہتے. اس لیے کہ کھانے کا سارا مزہ اس وقت تک کہ جب تک چیز حلق تک ہے, حلق کے اندر گئی پھر کسی کو مزہ تھوڑی محسوس ہوتا ہے. گھاس کھائیں کچھ بھی کھائیں بس حلق تک جائے گی تو کھانے کا لطف ہے نا, اندر جا کے کس کو لطف آتا ہے. تو ہم کیا مہنگی مہنگی چیزیں کھاتے رہے, بس گھاس کھا لیتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے. جب اس سردار نے یہ دانائی والی باتیں کی نا, پھر اس سردار نے ہاتھ بڑھایا, ایک کھوپڑی اٹھائی, کہا جناب ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے. کہا کون ہے. کہا یہ ہمارا بادشاہ تھا, ظالم فاسق فاجر, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے. پھر ایک اور کھوپڑی اٹھائی, کہا جانتے ہو یہ کون ہے. کہا کہ نہیں. کہا یہ ہمارا وہ بادشاہ تھا جو منصف تھا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا, رحم دلی کرتا تھا,
لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. ان دو کھوپڑیوں کو سامنے رکھنے کے بعد اس نے جناب حضرت ذوالقرنین کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہا ہو سکتا ہے یہ کھوپڑی بھی ان دو میں سے کوئی ایک ہونے والی ہے, یہ بھی ان دو میں سے کوئی ایک ہونے والی ہے. جب اس نے یہ بات کی تو جناب ذوالقرنین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس کو لپک کے سینے سے لگا لیا اور اب زار و قطار رونے لگے. فرمایا یارو دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں, تو بڑا کام کا بندہ ہے, دانائی کی باتیں کرتا ہے, میں تجھے اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں. کہا حضرت بالکل نہیں. کہا اس لیے آپ کے پاس دولت ہے, لوگ آپ کے دشمن ہیں. لوگ اگر آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی دولت کی وجہ سے, لوگ آپ کے دشمن ہیں آپ کی دولت کی وجہ سے. لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری غربت فقیری کی وجہ سے, اور لوگ تو میرے دشمن بھی نہیں اس لیے کہ میرے پاس دولت بھی نہیں ہے. میں اگر آپ کے پاس آؤں گا تو لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے. تو آپ کو آپ کی امیری مبارک ہو, مجھے میری غریبی مبارک ہو. تو جناب ذوالقرنین جب وہاں سے جانے لگے تو پورے قبیلے کے لیے, پورے کنبے کے لیے بہت سا سامان دیا, بہت سا راشن دیا. تو کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے, اس سے روئے زمین پر ایسی ایسی بستیاں بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کی قبریں گھروں میں کھود کے رکھی ہوئی تھی. اپنے گھر والوں کی قبریں اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کھود کے رکھی ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, یہ چند ایک باتیں تھی قرآن و احادیث کی روشنی میں. درس اصلاح نفس کا جو سلسلہ ہے اس کا پس منظر یہی ہے کہ ہم قرآن کی وہ آیاتیں یا حدیث طیبہ کی وہ سرکار کے فرامین, یا حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر لمبی امید ہو نا, لمبی امید کے 4 نقصان ہیں. لمبی امیدیں ہوتی ہیں نا, لمبی خواہشیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ موت کو یاد کرو, یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. سرکار تو جوامع الکلم ہے نا, حضور تو سمندر کو, دریا کو کوزے میں بند کرنے والے ہیں نا. تو کیا فرمایا, موت کو یاد کرو یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. کیا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, آپ دنیا کے جتنے بھی مزے میں مست ہوں, اچانک ٹھک سے آپ کے دماغ میں یہ بات لگے یار آخر مرنا تو ہے, بتاؤ مزہ کرکرا ہوگا کہ نہیں ہوگا. جتنی بھی بلندی پہ ہو, اوج سریا پہ پہنچ جاؤ, فوراً آپ کے دماغ میں بات آ کے ٹھک ہوگی آخر مرنا تو ہے نا, سارا مزہ کرکرا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں بندے کو نہیں رکھنی چاہیے. لمبی امیدیں, لمبی امیدوں کے 4 نقصان ہیں, 4 نقصان. پہلا نقصان تو یہ بندہ توبہ سے دور ہو جاتا ہے, توبہ سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا نقصان خوف خدا دل میں نہیں رہتا. تیسرا نقصان عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے. اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ بندہ بغیر تیاری کیے مر جاتا ہے. کیوں؟ لمبی امید ہے نا. تو لمبی امید کا نقصان کیا ہے؟ جناب توبہ کر لو, نہیں ابھی وقت پڑا ہے یار, توبہ کر لیں, ابھی جوانی ہے, ابھی تو عیاشی کے دن ہے, کر لیں گے توبہ, اتنی جلدی ہی کیا ہے. لمبی امید ہے. مال کی ہرس بھی زیادہ ہوتی ہے, مال آ جائے, مال آ جائے, مال آ جائے. تو مال کی ہرس نے بھی بندے کو کیا کر دیا, تباہ کر دیا. اب بندے جناب نماز پڑھ لو, ارے جناب ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپا آئے گا, بڑھاپے میں جا کے نماز پڑھ لیں گے, تھوڑا سا مال جمع کر لیتے ہیں, بڑھاپے کے اندر یہ ذخیرہ اندوزی ہمارے کام آئے گی, ذخیرہ اندوزی ہمارے کام آئے گی. اولاد کہاں ہے کھلانے پلانے والی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بندے کو اس موت کے گھڑے میں لے کے جا کے دھسا دیتی ہیں کہ جہاں بندے کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آج جو ہے وہ ہمارے مدرسے کے بانی محترم جناب حاجی شفاعت علی خان برکاتی صاحب, ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے. دارالعلوم برکاتیہ جو ہمارا مدرسہ ہے, ہماری مسجد بلال مسجد, وہاں کے بانی تھے. تو پٹیل ہاسپٹل گلشن اقبال میں وہاں ان کا انتقال ہوا. تو وہیں گئے ہوئے تھے, صبح سے ہم ہاسپٹل کے اندر تھے. تو ایک چیز تو بڑی دیکھ کے وحشت ہوئی کہ بندے کو اپنے گھر کے بستر پہ موت آ جائے اچھی ہے, کسی ہاسپٹل میں نہ آئے, کسی ہاسپٹل میں نہ آئے. بند کر دو.